نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، سلطنت و بادشاہت، حکومت، جاہ و جلال اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا اور تنہا ہے، جس نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وہی اللہ رب العالمین ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو بندہ نواز اور غریب النواز ہے. سب اسی کے محتاج ہیں. وہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ساری کائنات کے امام الانبیاء آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مقدسہ مطہرہ پر، جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا. اس نبی علیہ السلام پر رب کائنات کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کے نزول کو رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اور رب کائنات نے اس مقدس کتاب کو جو آسمانوں سے رب کائنات نے نازل فرمایا، اس کتاب کے اندر قیامت تک آنے والے تمام معاملات کا، تمام احکامات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ اس کتاب مجید کے اندر فرمایا ہے.
اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر انسانوں سے تعلق رکھنے والے ان تمام معاملات کو انسانوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ لوگوں، تمہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، انسان ہو کر رہتے ہوئے، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ رب کے نازل کردہ فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ادائیگی کا اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس ذمہ داری کو حاصل کرنے کے بعد اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے کیا کیا نقصانات اس کائنات میں درپیش آئیں گے اور آخرت کے اندر درپیش آئیں گے، اس کا تذکرہ بھی رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں، تشریح میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھا دیا کہ اے لوگوں، اگر تم ذمہ دار ہو تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، اور جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو لینے کے بعد اس کا پورے کا پورا حق ادا کرنا۔ اور اگر تم نے اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا کیا نقصان ہوگا، کیا خسارہ ہوگا، کیا اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا اس کائنات کے اندر اور آخرت کی دنیا کے اندر، اس سے تمہیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری کی ساری چیزوں کی وضاحت صاف الفاظ میں کر دیا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ذمہ داری ہمیں ملتی ہے یا جو بھی ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے، ایسی صورت میں اس ذمہ داری کا حق پوری طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ممبر رسول، یہ ممبر میری ذمہ داری ہے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر حق بات کا برملا اظہار کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر حق کو حق کہنے کی جرأت کرنا اور باطل کو باطل کہنے کی جرأت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے باطل کو باطل کہنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اگر میں نے حق بات کو واضح کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تو یاد رکھیے میں اپنے اس ممبر کے ساتھ میں غداری کر رہا ہوں، میں اس ممبر کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں اس ممبر کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جسے جسے جو بھی ذمہ داری ملتی ہے اس ذمہ داری کو حق، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی اس آیت کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اے کائنات والو، تمہارا رب، تمہارا اللہ، تمہیں پالنے والا، تمہیں روزی روٹی دینے والا، تمہیں پانی پلانے والا، تمہاری زندگی اور زندگی کو نشیب و فراز میں لانے والا وہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اے لوگو، امانتوں کا جو حق ہے، امانتوں کی جو ذمہ داری ہے ان کو لوٹا دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اور جب تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کی بات کرتے ہو، لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ آگے کرنے کے لیے جاتے ہو، لوگوں کے اختلافات کو مٹانے کے لیے جاتے ہو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یاد رکھنا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،
کسی کی طرفداری میں ہو کر، کسی کے ان طرفداری میں ہو کر، کسی کے سپورٹ میں ہو کر، کسی کے ان سپورٹ میں ہو کر حق کو حق کہنے کی جرات کرنا، اگر تم نے حق کو باطل قرار دینے کی کوشش کی، ایسی صورت میں تمہیں پکڑا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، جب خانہ کعبہ فتح ہوا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ زمانے جاہلیت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی جو چابیاں ہیں، یہ چابیاں کس کے پاس رہا کرتی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابیاں کچھ کام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں کو لے لیا، اور اللہ رب العالمین اس وقت اس آیت کو نازل کیا، کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کام ہو جائے، جس کام کے لیے آپ نے چابیاں لی ہیں، آپ کا کام ہونے کے بعد یہ چابیاں ڈائریکٹ جا کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ چابیوں کا جو عہدہ ہے، یہ چابیوں کو سنبھالنے کی جو ذمہ داری ہے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں زمانے جاہلیت سے چلے آ رہی ہے، تو لہذا تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ چابیاں کام ہونے کے بعد انہی کے ہاتھ میں دے دیں، تاکہ وہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے چلے جائے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ذمہ داری جس آدمی کے حق میں آتی ہے، اس کا پورا حق ادا کرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے نبیوں کی آپ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، غرض یہ کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے ان تمام ہستیوں کو نبوت کا عہدہ دینا جب چاہا، تو اللہ رب العالمین نے جن کو نبوت کا عہدہ دینا تھا، جن کو نبوت کی ذمہ داری دینی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت بچپن ہی سے کر دی، اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کی تربیت کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے جا کر یہ نبی ہونے والے ہیں، آگے جا کر نبی رسول ہونے والے ہیں، آگے جا کر پیغمبر ہونے والے ہیں، آگے جا کر رب کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ جو رب کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اسے صبر والا ہونا پڑتا ہے، اسے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبیوں کی تربیت کے لیے، نبیوں کی ٹریننگ کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ سب سے پہلے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بکریاں چرانے کی تعلیم دی۔ کہا کیا ہے نبی، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم بکریاں چراؤ۔ بکریاں چرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بکری چرانے والا ہوتا ہے، یہ بڑا صبر و تحمل والا ہوتا ہے۔ بکری چرانے والا غصے والا نہیں ہوتا، بکری چرانے والے کے اندر، اس کے دل کے اندر صبر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک بکری کو آپ سنبھالنے کے لیے جائے، دوسری بکری نکل جاتی ہے، دوسری کو سنبھالنا جائے، تیسری نکل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بکری کو جو چرانے والا ہوتا ہے، وہ صبر کے ساتھ ہر بکری کو اس کے جھنڈ کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کو سب سے پہلے جو عہدہ انہیں اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، نبوت کا عہدہ، اگر نبی علیہ السلام غصے والے ہوتے، اگر نبی علیہ السلام غصے والے ہوتے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ كُنْتَ غَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غصے والے ہوتے، اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے، اگر آپ کا رویہ تلخ ہوتا، آج جو صحابہ کرام تمہارے سامنے جمع ہیں، ارد گرد جمع ہیں، یہ صحابہ تمہارے آس پاس تک نہ ہوتے۔
اللہ رب العالمین نبیوں کو نرم بنانے کے لیے سب سے پہلے بکریوں کو چرانے کا حکم دیا، کیونکہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے آدمی کو صبر و تحمل والا ہونا چاہیے۔ اب آئیے، عہدہ کسے کہتے ہیں، ذمہ داری کسے کہتے ہیں، اور عہدہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی جماعت کی ذمہ داری ہو، کسی کمیٹی کی ذمہ داری ہو، کسی جمعیت کی ذمہ داری ہو، محلے گاؤں کی ذمہ داری ہو، مدرسے کی ذمہ داری ہو، مسجد کی ذمہ داری ہو، یا کسی قوم کو آگے لے کر جانے کی ذمہ داری ہو، یہ تمام معاملات میں آدمی کو صبر والا ہونا چاہیے۔ یہ تمام عہدے ہیں، کوئی بھی عہدہ ہو، ہر عہدے کو اگر آپ سنبھالنے کے اندر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری آپ لیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ طریقہ ہمارے لیے کافی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیکھتے کہ بڑا کمزور ہے، کوئی غصے والا ہے، اس کے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری روک دیتے کہ تم اس عہدے کو نہ لینا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خاص صحابی کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سخت مزاج والے تھے، بڑے بے صبرے تھے، غصے والے تھے، جذباتی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا، کہا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا فلا تتولا علی اثنین۔ میری بات کو ذرا دماغ کھول کے سننا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر سے کیا کہا؟ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں نے دیکھا ہے کہ تم بڑے نرم مزاج، تم سخت مزاج والے ہو، تمہارے اندر غصہ پایا جاتا ہے، تم بڑے کمزور آدمی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا فلا تتولا علی اثنین، بڑی جماعت کے ذمہ دار بننے کی دور بات ہے، کسی جماعت اور جمعیت کے عہدے کو لینے کی دور بات ہے، اگر کسی دو آدمیوں پر بھی تمہیں ذمہ دار بنایا جائے تو تم ذمہ داری ہرگز نہ لینا۔ کیوں؟ یہ ذمہ داری لینے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے صبر والا بنے، تحمل والا بنے، فراست والا بنے، دانش مند بنے، حلم حلیم والا بنے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی صحیح طریقے سے ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو آدمیوں کی ذمہ داری بنا۔ حضرت ابو ذر غفاری جیسے جلیل القدر صحابی سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا میں دو آدمیوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا؟ فوری طور سے ابو ذر غفاری پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری کا احساس بہت بڑی چیز ہے۔ عہدہ لینے کے بعد اس عہدے کی پاسداری کرنا، پاسبانی کرنا، اس عہدے کا حق ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی نے کچھ علامات ایسے دکھلا دیے، کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ لوگوں میرے جانے کے بعد اگر کوئی امیر المومنین بنے گا تو حضرت فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی بیمار تھے، اللہ کے نبی بیمار تھے، 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی تھی، 17 نمازیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی امامت کرے۔ یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم مزاج تھے، بہت ہی کم غصے والے، کوئی بھی معاملہ آتا صبر و تحمل کے ساتھ آگے لے کر جاتے۔
مل بیٹھ کر سب کو جمع کر کے مل بیٹھ کر کوئی بھی کام کرتے. یہ ہے میرے بھائی. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں عہدہ سنبھالنے کی طاقت ہوتی تو اس کو عہدہ دیا کرتے تھے. اگر کسی کے اندر عہدہ سنبھالنے کی طاقت نہ ہوتی تو اس کو کہہ دیتے کہ تم عہدہ نہ لیا کرو. میرے بھائیو آئیے اسی طریقے سے میرے بھائیو کوئی بھی عہدہ ہو, کوئی بھی عہدہ ہو, چاہے محلے گلی کا عہدہ ہو, چاہے جماعت و جمعیت کا عہدہ ہو, چاہے مسجد و مدرسے کا عہدہ ہو, چاہے گھر کا عہدہ ہو, جو بھی عہدہ ہو, اگر خوشی سے آپ کے پاس وہ عہدہ آتا ہے تو آپ قبول کریں. عہدہ بغیر اختلافات کے پیار و محبت کے ساتھ آپ کے پاس عہدہ آتا ہے آپ قبول کریں. اگر اختلافات کی وجہ سے, انتشار کی وجہ سے اختلاف آتا ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن سے کہا تھا. حضرت عبد الرحمن نے کہا مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. کہا یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ, اے عبد الرحمن تم عہدے کو نہ مانگو. عہدہ طلبے کی لالچ, عہدہ حاصل کرنے کی حرص اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرنا. کہا فَإِنْ أُوتِيتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا, اگر وہ عہدہ اختلافات کی وجہ سے, انتشار کی وجہ سے, اختلافات کی وجہ سے تم کا لگاتا ہے تو یاد رکھنا تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا. وَإِنْ أُوتِيتَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْتَ عَلَيْهَا, اگر لوگوں نے پیار محبت سے تمہیں عہدہ دیا ہے, چاہت سے عہدہ دیا ہے, ایسی صورت میں وہ عہدہ حاصل کر لینا. ایسی صورت میں اللہ کی مدد تم پر رہے. اللہ اکبر. یہ ہے عہدے کی ذمہ داری, یہ ہے عہدے کی اہمیت. کوئی بھی عہدہ آپ حاصل کرتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو صحابی آتے, دو آدمی آتے. آئے, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بہت سارے عہدے باقی ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں باقی ہیں, بہت سارے کام آپ کے پاس باقی ہیں. اے اللہ کے نبی مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیجئے, مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیجئے, میں بھی جو ادا کر لوں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا اِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا الْأَمْرَ مَنْ سَأَلَهُ, کہ لوگوں جو بھی میرے سامنے آ کر عہدہ مانگ کر لیتا ہے ہم اس کو عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. عہدہ اگر آپ کے پاس خود آتا ہے ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عہدہ لیں. آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگ کر عہدہ لیا تھا. کہا کہ اے بادشاہ مجھے جو ہے نا اجعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں تھے, جیل کی زندگی گزارتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 سال بڑی بھیانک خیر سالیں آنے والی ہے, بڑی بھیانک خیر سالیں آنے والی ہے. آدمی دانے دانے کے تڑپنے لگیں گے, پانی پانی کے پیاسے ہو جائیں گے, دانے دانے کے بھوکے ہو جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر خواب دیکھا. بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ایک وقت آنے والا ہے کہ 7 سال کا خزانہ, 7 سال کی خیر سالی جو ہمارے شہر میں آنے والی ہے. سیدھا جاتے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ سلامت اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے, مجھے خزانچی بنا دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں ذمہ داری لے رہے تھے, کیوں عہدہ لے رہے تھے میرے بھائی؟ کام کرنے کے مقصد سے, ان کے حقوق ان کو ادا کرنے کے مقصد سے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اگر میں وزیر خزانہ بنوں گا, خزانچی بنوں گا,
جب خیر سالی کے دن آئیں گے اس وقت میں مال جمع کر کے، دانے جمع کر، اناج جمع کر کے رکھوں گا، اور 7 سالوں تک جو ہے نا میں ہمارے اس ملک والوں کے لیے غذا جمع کر 7 سالوں تک جو ہے نا مینج کروں گا۔ یہ ذمہ داری کی طرف تھی میرے بھائی، یہ احساس، یہ طرف میرے بھائیو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں۔ گئے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ مجھے آپ قرآن مجید پڑھائی، ساری کی ساری تفسیر موجود ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا امین آدمی ہے، بڑا صدیق آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا صبر و تحمل والا آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کر سکتے ہیں کوئی کام، آپ کے تڑپ ہے کہ میں ادا کر سکتا ہوں، میں یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، میں یہ عہدے کا حق ادا کر سکتا ہوں، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، ایسی صورت میں آپ عہدہ لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عہدہ لینے کے بعد میں ادا نہیں کر سکتا، میرے بھائیو ایسے عہدوں سے ہٹ جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمت المرضیۃ و نعمت الفاطمۃ، جب آدمی کو عہدہ ملتا ہے بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، جب عہدہ ملتا ہے، سیٹ ملتی ہے، ذمہ داری ملتی ہے تو بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، لیکن یاد رکھنا آج اس عہدے کو حاصل کر کے تم خوشیاں منا رہے ہو، تم خوشیوں کے تمہارے دلوں کے کیا پھوٹ رہے ہو، اسی عہدے کے بارے میں کل جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو سب سے زیادہ شرمندہ تمہیں ہونا پڑے گا، تمہیں ہونا پڑے گا۔ عہدہ میرے بھائیوں سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر امانت سے تعبیر کر دیا، کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ امانت ہے میرے بھائیوں، یہ خیانت اگر کرو گے تو رب کے سامنے پچھتانا پڑے گا۔ ذمہ داری بننا، ذمہ دار بننا، کونسلر بننا، ایم ایل اے بننا، جو بھی بننا ہے، آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے اندر واہواہی میری ہوگی، لوگ مجھے ایم ایل اے کہیں گے، کونسلر کہیں گے، صدر کہیں گے، سیکریٹری کہیں گے، اس طریقے کا دل میں لالچ رکھتے ہوئے اگر آپ نے عہدے کو لیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نعمت المرضیہ وبئست الفاطمہ، عہدہ جب لیا جاتا ہے تو من میں لڈو پھوٹ جاتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، اس وقت انجام میرے بھائی نبی علیہ السلام نے کہا انہا امانہ، انہا امانہ وانہا خزی وندامہ، لوگوں یہ عہدہ ایک امانت ہے رب کی جانب سے، تم ایم ایل اے ہو تو سارے گاؤں کی نگرانی تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے ایم ایل اے رہتے ہوئے، تمہارے کونسلر رہتے ہوئے، تمہارے صدر رہتے ہوئے، تمہارے سیکریٹری رہتے ہوئے، اگر تمہاری رعایا کے اندر کوئی بھوکا مر جاتا ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کا ذمہ دار آپ کو ہونا پڑے گا۔ میں صدر بن گیا، میں ایم ایل اے بن گیا، میں فلاں بن گیا، میں فلاں بن گیا، مجھے سیٹ لوگ واہ کریں گے، مجھے اسٹیج پر بٹھائیں گے، نہیں، یہ دنیاوی اسٹیج ہے میرے بھائیوں، آخرت کی پکڑ سب سے بھیانک ہے، آخرت کی پکڑ سے ڈریے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، نبی کی وفات کے بعد فوری طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میری جانب سے جب بھی تم دیکھو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو آ کر مجھے پکڑ کے تم روک دینا اس غلطی کرنے سے، یہ نہ سوچنا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھو گے تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تو لہذا میرے بھائیوں اور بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں، جس میں میرے بھائیوں صحابہ کرام جب اس عہدے کو سنبھالے، بہت ساری باتیں، انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو بھی عہدہ آپ لیجئے اس کا ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اگر آپ اس عہدے کو سنبھال نہیں سکتے تو پیچھے ہٹ جائیے، یہ دنیاوی آن بان شان کے لیے کسی عہدے کو حاصل کر کے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں۔
اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. بڑے سے بڑے عہدے دار آئیں گے, سورہ حاقہ اٹھائیے. اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا. جہنمی کیا کہیں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. میرے عہدے نے مجھے آج جہنم رسید کر دیا ہے. جنتیوں کو سیدھے اعمال میں رزلٹ دیا جائے گا, جہنمیوں کو ڈھائی اعمال میں رزلٹ دیا جائے گا. یہ لو تمہارا نام ہے اعمال. وہ دیکھے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کہ ایک چیز بھی بچی چھوٹی نہیں ہے, ساری کی ساری چیز پہنچی. کیا کہے گا میرے پاس مال تھا, دولت تھی, خزانہ تھا, انبار تھے, منال تھا, سب کچھ تھا, آج اسی مال نے مجھے جہنم رسید کر دیا ہے. ما اغنی عنی مالیا, آج میرے مال نے مجھے جہنم سے نہیں بچایا ہے. ہلاک عنی سلطانیہ, میرے عہدے نے, میری حکومت نے, میری سلطنت نے آج مجھے جہنم رسید کر دیا ہے. میرے بھائیو, ہمیں چاہیے اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں, اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں, اپنے